सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 8 साल के हुए अबू तालिब माँ का प्यार भी देते हैं, चचा का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, दादा का प्यार भी देते हैं। अबू तालिब कहते हैं मेरे घर में खाना कम पकता था, मोहम्मद न होते तो खत्म हो जाता था। मैं बेटों से कहता मेरे बेटो भूख लगी इंतजार करो, तुम्हारा भाई मोहम्मद आएगा तब खाएंगे, इसलिए कि खाना जब कम होता है तो खत्म होता है। लेकिन जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठ जाता है खाना कभी खत्म नहीं होता बल्कि खाना बढ़ जाता है। गोया कि अबू तालिब कभी एहसान न रहे। अबू तालिब ये न कहे मैंने पाला चचा तेरे घर में खाना 3 का पकता था, जब मैं दस्तरखान पे आता तो 50 को खिला दिया करता था। अबू तालिब को भी मुस्तफा पाल रहे हैं। ऐसे में दुनिया कहती है हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। अब मैं क्या करूं, हुजूर 11 साल के होते हैं, शबाब में कदम रखते हैं, 12-13 साल की उम्र में हल्फुल फजूल का ऐलान होता है। उसके बाद मेरे रसूल जो 25 साल के आलम में शबाब में पहुंचते हैं। अब तो हुजूर का हाल ये है कि जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह अकबर लोगों की आहें निकलती है, गोया कि आज अर्श जमीन पे आ गया हो, अर्श फर्श पे आ गया हो, तलवे चूम रहा हो। अल्लाह अकबर हाल ये है। ऐसे में फिर ये होता है पाक दामन खदीजा से निकाह होता है। उसके बाद मेरे रसूल को गारे हिरा की वादियां अपनी तरफ खींच लेती है। वह गादिए हिरा कहती है या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, आका आए तो सही, जब यहाँ आएंगे तभी तो असरार खुलेंगे। उसके बाद मेरे रसूल खाना लेकर हिरा की चोटियों पर जाते, वहां पर रब के जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। फिर एक दिन वो आया जब पहाड़ियां कह रही थी देर न करे तशरीफ लाए, देर न करे तशरीफ लाए, फरिश्ते देर न करे तशरीफ लाए, इंसान देर न करे तशरीफ लाए, जिन देर न करे तशरीफ लाए, दरिया देर न करे तशरीफ लाए, कायनात देर न करे तशरीफ लाए। जब 40 साल की उम्र में पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाजिल होती है तो फिर मेरा नबी बहैसियत नबी तशरीफ लाता है। वो नबी तो हमेशा से थे, यानी कि जब से अल्लाह ने चाहा तब से नबी थे, जब से वो पैदा हुए थे तब से नबी थे। इसलिए कि नबी तो हादिस है, कदीम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिनुल वजूद है, वाजिबुल वजूद नहीं। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने उन्हें नबूवत उस वक्त दी जब आदम और हव्वा पानी की और मिट्टी की मंजिलों को अभी तय भी नहीं किए थे, तब से नबूवत थी। उस वक्त भी नबी थे जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की कैफियत तय कर रहे थे। आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जानो अव्वा जाने आदम जाने हव्वा आप है। लेकिन जब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, मजलूमों की फरियाद को पहुंचे, गमों में डूबे वो की गमगुसारी कर दे, मेरे सरकार यतीमों के सर पे हाथ रख दे, बेवाओं को सुहागन बना दे, तो आमिना का लाल 40 साल की उम्र में आयत लेकर के जिस वक्त आता है नबूवत के ऐलान के तौर पर, 3 साल तक के कलील मुद्दत के अंदर जो है वो खुफिया तबलीग का ऐलान था। उसके बाद जो है वो तेरे 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान नबूवत अलल ऐलान था। मेरे नबी ने सारी दुनिया कह रही है कि वो देर न करे तशरीफ लाए, अदल लेकर, इंसाफ लेकर, नमाज लेकर, कुरान लेकर, ईमान लेकर, हिदायत लेकर, खुदा का पता लेकर के जब वो महबूब आता है कि एक एक बातें आम करूंगा, खड़े होकर कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ला तो हुबुल तुम्हारे माबूद नहीं, पत्थर तुम्हारे माबूद नहीं, मिट्टी तुम्हारे माबूद नहीं, मुर्दा तुम्हारे माबूद नहीं, नाक पे बैठने वाली मक्खी को जो हटा नहीं सकते तुम्हारे माबूद नहीं, तो तुम इन्हें पूजते हो। सगे चचा ने गालियां देकर यूं कहा कि तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी मेरे रसूल की कदर न की गई। आप देख रहे हैं इतनी शान वाले रसूल की कदर कहां की गई, कब की गई। लेकिन फिर एक वक्त भी वो आया, वो हबीब तबलीग करता है मैं महज चश्मे तसव्वुर से अब आपको लेकर के जाऊं वो महबूब जो उन्हें जहन्नम से बचाना चाहता था, जो दुनिया कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। वो आमिना का लाल आ गया, वो पैगंबर आखिर जमा आ गया, वो खत्मी मर्तबत आ गया। तो हाल ये हुआ कि दुनिया ने ये सलूक किया, दुनिया ने ये सलूक किया लोगों के ऊंट की ओजड़ी मेरे मुस्तफा के वजूद पे रख दी। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसको छोटी कहना मेरे ईमान के लिए मुझे खतरे की घंटी लगती है, मैं उसे छोटी नहीं कह सकता, इसलिए कि तारीख में आता है वो बच्ची तो उम्र के एतबार से कम थी, लेकिन जब चलती थी तो लोगों को यूं लगता था जैसे अर्श चल रहा है, अर्श लर्ज़ा बरंदाम है। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची आती है और आने के बाद ओजड़ी को हटाती है और रोते हुए कहती है बाबा ये कितने जालिम है, आप पे जुल्म करते हैं। तो वो रसूल कहता है मेरी बेटी
یہ مجھے نہیں جانتے، جس دن مجھے جان لیں گے اس دن میرے ساتھ ایسا نہ کریں گے۔ پھر یا رسول اللہ آپ پر اوجڑی ہی نہیں رکھی گئی، میرے آقا میری جان، آپ کو وطن سے نکال بھی دیا گیا۔ آقا آپ کو صرف وطن سے نکالا نہ گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے کا اعلان کرنے والوں نے پھر آپ کو بدر میں کھڑا کیا، مجبور کیا بدر میں آنے سے۔ اس کے بعد آپ کے یاروں کو شہید کیا، آپ کے یاروں کو زخمی کیا آقا، لیکن اللہ نے آپ کو فتح دیا آقا۔ پھر اس کے بعد احد کو مسلط کیا، میرے سرکار احد میں آپ کو زخمی کیا، رخساروں میں کڑیاں گھسا دی، جن رخساروں کی قسم والدہا کہہ کر خدا یاد کرتا ہے ان رخساروں میں کڑیاں گھسا دی، جن دندان کو قرآن والنجم کہتا ہے ان دندان کو شہید کر دیا آقا۔ آج بھی میں آپ کے دندان کو تصور میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میری قوم بھی شب میلاد میں دیکھ رہی ہے آقا۔ گویا کہ تصور نے ہم پہ کرم کر دیا ہے، ہم تصور میں سیرت کی سیر کر رہے ہیں، رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور ہم نے آپ کو ظاہر میں تو نہیں دیکھا لیکن چشم تصور سے ہم آپ کے سراپا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا امام عشق و محبت بھی جلوگر ہوا جس نے سلام پڑھا تو پورے سلام میں آپ کا سراپا پیش کر دیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ وہ مجتبیٰ جس کے غلاموں نے پورا حلیہ کھینچا، کسی نے ایک سلام لکھ کر طویل، کسی نے دو مصروں میں پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سلام آفت دلبوت شب جائے کہ من بودم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع کے دعا نہیں، آقا پکارنے والی کون یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، انہوں نے دندان شہید کروائے میرے سرکار۔ لیکن پھر یہ بھی ہوا اللہ نے آپ کو جانثار عطا کیے، ملا تو ابو بکر جیسا جانثار، ملا تو عمر جیسا جانثار، ملا تو عثمان جیسا جانثار، ملا تو علی جیسا جانثار، میرا نبی آیا اور دنیا جس مقصد کے لیے پکار رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، اس نے یتیموں کو ماں باپ والوں کے لیے رشک بنا دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا جب وہ عید پڑھنے نبی جاتا ہے تو ایک یتیم بچے کو دیکھ کر کے اپنی یتیمی یاد آتی ہے، اور عید کے آدھے رستے سے عیدگاہ کے آدھے رستے سے وہ نبی پلٹ آتا ہے۔ میں پورے واقعے بیان نہیں کر سکتا، معذور و معذرت چاہتا ہوں، وقت کی تنگی میرے قدموں میں بیڑیاں ڈالتی ہے۔ عشق کہتا ہے آگے بڑھتا جا بولتا جا، عشق کی زبان اہل عشق کو خود ہی سمجھ لیں گے، اشارہ کرتا جا بڑھتا جا، اس لیے کہ قبولیت کے لمحات آ پہنچے ہیں، ابھی تو ایک نشست اور بھی باقی ہے، لیکن میرے رسول نے یتیم کو دیکھا، لوگ یتیم کو ٹھکراتے، اس رسول نے یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، باپ والے کہنے لگے کاش اے مصطفیٰ ہم بھی یتیم ہوتے تو تیرا کاندھا ہمیں بھی مل جاتا۔ اس رسول نے بیواہوں پر یوں کیا، جب بیوہ چتاؤں پہ جلائی جا رہی تھی، بیوہ دفن کی جا رہی تھی، بیوہ قید کی جا رہی تھی، بیوہ قتل کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا، تمام مومنین کی ماں بنا دیا۔ بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، بیٹی سے اتنا پیار کیا فدا کے امی وابی یا فاطمہ کہہ کے ام ابیہا کہہ کر کے بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ سب کی بیٹیاں پل سراج سے گزرے گی، اپنے انداز سے اپنی بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ جب ان کی بیٹی پل سراج سے گزرے گی آسمان کا اللہ کا منادی ندا دے گا محشر والوں گردن کو جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پل سراج سے گزر رہی ہے، اس کے احترام میں سب کی گردنیں جھک جائے گی۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے حنین میں بھی شرکت کی، یا رسول اللہ آپ نے خندق بھی کھودی، یا رسول اللہ آپ نے فاقے بھی کیے، آقا آپ نے پیٹ پہ ایک ایک نہیں دو پتھر باندھے۔ توجہ چاہتا ہوں، مکے والوں میں ابو جہل نے آپ کی قدر نہ کی، میں جانتا ہوں کہ اس نے آپ کو یا رسول اللہ جانا تو صحیح لیکن مانا نہیں، آقا وہ دشمن تھا، دشمن وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس نے نا قدری کی، وہ دشمن
دشمن تھا یا رسول اللہ، ابو لہب نے دشمنی کی، وہ ناقدر تھا، دشمن تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے نا حضور، ایک ایک نہیں دو دو پتھر باندھے، جن کے لیے دندان شہید ہوئے، جن کے لیے آپ نے جنگیں کی، جن کے لیے آپ حنین میں اترے، جن کے لیے آپ بدر میں اترے، جن کے لیے آپ احد میں اترے، جن کے لیے آپ نے کربلا میں اپنا گھرانہ لٹایا آقا، جن کے لیے پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ 63 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، 63 سال کی عمر میں ابھی داڑھی کے 12 بال بھی سفید نہیں ہوتے ہیں کہ میرے رسول کہتے ہیں جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے اس لیے جا رہا ہوں نا، میرے آنے والے امتی بڑے مجرم و گنہگار ہے، میں جا کر اپنے اللہ کو مناؤں گا اور کہوں گا مولا اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہوا، میری نیکیاں بھی تو دیکھ، اللہ وہ پاپی ہے تو کیا ہوا، میری محبوبیت بھی تو دیکھ، اس لیے 63 سال ہی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کو قوم بڑی خوش نصیب ہے جس قوم میں نبی آئے اور ابھی قوم پہ عذاب نہ آئے اور نبی چلا جائے، نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک، جاؤں گا تمہارا پیش رو ہو کر تمہاری سفارش کروں گا یا رسول اللہ۔ سارا زمانہ کہتا تھا تشریف لائے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب، آپ کتنے خوش، یہ لوگ کتنے خوش نصیب حضور، ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں، لیکن میرے آقا اب میں پریشان ہوں، میں اپنی قوم کو سمجھاؤں کیسے، جن کے لیے آپ نے پتھر باندھے نا آقا، وہ 15 اگست تو مناتے ہیں لیکن آپ کا میلاد نہیں مناتے آقا، آقا جن کے لیے آپ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہے جلے، وہ اپنے چولہے نہیں جلے، وہ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تو بانٹتے ہیں، حالانکہ وہی بیٹا بڑھاپے میں ان کو ڈنڈے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، ان کو گالیاں دینے والے آقا، وہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائی بانٹتے ہیں آقا، اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی کھجور بانٹتے نا حضور اس پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے یا رسول اللہ۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جاہل ہی منع نہیں کرتے، آپ کی میلاد سے عالم بھی منع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پڑھے لکھے جاہل بھی منع کرتے ہیں، ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا نے آپ سے کہا ہے نا آپ دیر نہ کریں تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں لیکن اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت یتیموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو یتیموں نے کہا تھا دیر نہ کرے تشریف لائیں، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے کہا دیر نہ کرے تشریف لائیں، آقا اب میں بھی اس امت کی طرف سے آپ کو آواز لگاتا ہوں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شاہ سے وطن سے پردیش میں وہ آگے غریب الغربا ہے، حضور آپ آ چکے لیکن دیر نہ کرے کرم فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں میری بہنیں لٹ رہی ہے، بیت المقدس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، اے میلاد والے مصطفیٰ آج آپ کی شب میلاد ہے، حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے، پھر کسی عمر کو بھیج دے تاکہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے یا رسول اللہ۔ جب کعبے پہ بت سجے تھے نا اس وقت مکہ والے کہتے تھے، کعبہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آقا آج کعبے پر بت تو نہیں لیکن کعبے پہ بت نما مولوی کھڑے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ کے مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے میلاد والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، حضور آپ گواہ ہیں نا، اسی مکے کے اندر کبھی آمنہ نے میلاد منائی تھی، کبھی عبد المطلب نے، کبھی عباس نے منائی تھی، کبھی ابن مسعود نے، کبھی شاہ ولی اللہ نے، کبھی غوث الاعظم نے، یا رسول اللہ کعبہ خود گواہ ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر کہا تھا اب بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، حضور میں یہ تو نہیں کہتا کہ تشریف لائے، اتنا ضرور کہتا ہوں یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے کرم فرمائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ
نجدی بلا مدینے سے، اگر بیت المقدس خطرے میں ہے حضور آپ کا گنبد بھی خطرے میں ہے، آپ کا کعبہ بھی خطرے میں ہے، حضور آپ کی بیٹی کو پیر میں کانٹا چبھے آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضور 1926 میں نجدیوں نے آپ کی بیٹی کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا۔ ہاں وہی حلیمہ جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کے مزار پہ بلڈوزر چلایا۔ ہاں آقا وہی عباس جس نے آپ کی میلاد بیان کی تھی اور آپ نے کہا تھا حلت لہو شفاعتی، تجھ پر میری شفاعت حلال ہو گئی آقا، اسی عباس کے مزار پہ بلڈوزر چل گیا، 10,000 صحابہ کے مزار کو ویران کر دیا گیا۔ اب گنبد خضرا کی باری کہنے کے لیے دشمن ناہنجار تیار ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیر نہ کرے تشریف لائے، یہ ضرور کہوں گا حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے۔ اے نبیوں کے امام، تیری اشارے سے جب چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تیرے اشارے سے منکرین میلاد ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟